بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے، یا کسی نئی چیز کے بارے میں ہم جان رہے ہوں، یا آگاہی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں۔ ہم نے اکثر پاکستان میں جو ہمیں درپیش مسائل ہیں ان پہ بات کی ہے، تو ان مسائل میں بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، کبھی مہنگائی کا مسئلہ، کبھی صحت کا مسئلہ، اور کبھی تعلیم کا مسئلہ۔ تعلیم کے حوالے سے ماہرین کے مطابق پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو عوام کو درپیش ہے۔ اگر تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، ہم نے ہمیشہ پروگرام میں جب تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات کی تو ان بچوں کا ضرور ذکر کیا کہ جن کی اسکول جانے کی عمر ہے اور وہ اسکول نہیں جاتے، اور یہ بچے ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، یہ بچے کروڑوں میں ہیں جو اس وقت پاکستان میں اسکول جانے والے بچے اور اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ آنے والے سالوں میں 10 سال بعد، 15 سال بعد یہ کروڑوں خاندان ہوں گے جو ان پڑھ ہوں گے، تو وہ بیچارے بد نصیب بچے ہیں جن کی عمر ہے اسکول جانے کی اور اسکول نہیں جاتے۔ آئیے ذرا کچھ خوش نصیب بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو مطلب ایسے مواقع حاصل ہیں کہ وہ اسکول جا سکتے ہیں۔ اس وقت سندھ میں اور کراچی میں، پورے سندھ میں اور کراچی میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت جو ہے وہ موسٹلی 9ویں جماعت کے امتحانات ہو رہے ہیں اور شام کو 10ویں جماعت کے ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل 7 لاکھ کے قریب طلبہ و طالبات جو ہیں وہ ان امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ میں کچھ آپ کے سامنے ایک پکچر جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ طالب علم اس وقت اس قدر پریشان ہے لا تعداد مسائل کی وجہ سے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پرچے آؤٹ ہو گئے۔ امتحان کا وقت ہوتا ہے تب پرچہ جو ہے نا وہ بچوں کے سامنے دیا جاتا ہے کہ اسے آپ حل کریں۔ اگر وقت سے پہلے پرچہ آؤٹ ہو جائے، واٹس ایپ کے گروپس میں پرچے جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ کوئی امتحانات ہوئے؟ یہ تو بچوں کو ہم نے تعلیم کے میدان میں، مطلب سکولز میں ہی ہم نے کرپشن پہ لگا دیا، یا بچوں کی کرپشن نہیں پکڑی جا رہی اگر وہ چیٹنگ کیے جا رہے ہیں تو، اور نقل کا بازار عام ہوا ہے، قانون کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ وہ ساری ٹیمیں جن کا کام چھاپے مارنا تھا، ان لوگوں کو وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ یہ نظام ہے اور اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے؟ اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ لاکھوں بچے جو امتحانات دے رہے ہیں، ابھی پورے ہم بچوں کے مطلب صحیح طریقے سے امتحانات نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ہم انتخابات ٹھیک طریقے سے کروا سکیں گے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد اختر ارائیں صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کس طرح نقشہ کھینچیں گے جو ہمارے ہاں امتحانات کے حوالے سے پوری صورتحال ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑی سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کی، اور بڑی آپ اچھے طریقے سے جو اس وقت جو پیرنٹس کی اور بچوں کی کیفیت ہے وہ فیلنگ کو ایکسپریس کیا ہے، اور خاص طور پہ جو میچور لوگ ہیں ان کی فیلنگ کو ایکسپریس کیا ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے۔ اگر نقل ہی کرنی ہے اور پیپر ہی اس طرح سے سالو کرنا ہے تو ان کا کل کیسا ہوگا، ظاہر ہے کہ قابلیت کیسے پیدا ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر 8 بورڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً 8 لاکھ کے اندر ایک فگر ہے جو ایگزامز دے رہے ہیں، اور 3,94,000 جو ہے بچہ کراچی بورڈ کا ایگزام دے رہا ہے۔ اس طرح سے اگر سکھر دوسرے نمبر پہ بورڈ ہے 99,000 وہاں دے رہا ہے، تقریباً یہ 5 لاکھ بچہ تو یہ ہو جاتا ہے، 8 لاکھ بچہ تقریباً جو ہے ایگزام دے رہا ہے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ کے بعد صورتحال بہتر ہوتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے نیوز آئی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے۔ اب پرائیویٹائزیشن جب معاملہ چلا تو ظاہر ہے کہ اس وقت پیرنٹس کے اندر بھی تشویش ہوئی، بورڈ کے اندر بھی تشویش ہوئی۔ ظاہر ہے جن ایگزامینیشن آرٹ بورڈ کا فنکشن ہی ایگزامس لینا ہے اور وہ فنکشن ہی کور فنکشن ہی آؤٹ سورس کر دیا جائے تو پھر ان کا وجود پہ بھی سوالیہ نشانات ہیں۔ تو لہٰذا اب 3 ہفتے پہلے یہ نوٹیفیکیشن، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں لیگل
ہچ تھی کیونکہ قانون کے تحت بورڈ کا کام ایگزام لینا ہے، اسی کو آپ ڈسیبل کر رہے ہیں. تو پھر جب 3 ہفتے ہوئے تو بورڈز نے بڑی ہنگامی صورتحال میں انتظامات کیے ہیں. دیکھا جائے اس کی اچھی تصویر یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے ودن 3 ویک سب کچھ ارینج تو کیا، مگر وہیں پر دیکھا جائے تو وہ روایت جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس کی خامیاں کمزوریاں، کل تک بھی لوگ جو ہے بڑے پریشان تھے، ایڈمٹ کارڈ نہیں مل پا رہے تھے. پھر بورڈ جو ہے وہی بات ہے کہ وہ پڑھا لکھا کرنے کے لیے جو آپ نے کہا خوش نصیب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ آخری ایام کے اندر انہوں نے بولا کہ پچھلے کوئی اتنے سالوں سے جنہوں نے ایگزام نہیں دیا وہ بھی جو ہے 6000 جمع کرا کے آج ہی ایڈمٹ کارڈ لے لے. تو آخری دن بھی جو ہے ایک دن پہلے بھی 8000 طلباء نے جو ہے فارم جمع کیے ہیں اسپیشل فیس دے کر، اور جن کے جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ایگزام سپلی پڑی ہوئی تھی وہ بھی جو خوش نصیب بننے جا رہے تھے بقول آپ کے، ایک ڈگری مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، قابلیت کا تو خیر کوئی پتہ نہیں. اب وہ اتنے مسائل ہیں کہ جو انہوں نے 8 ہب بنائے ہوئے ہیں یہاں پر، جن ہب سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پیپرز کی، وہ پیپر پتہ نہیں ہب سے آؤٹ ہوا ہے. یعنی کہ 45 منٹس، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، آدھا گھنٹہ پیپر سوشل میڈیا پہ آؤٹ ہوا ہے. نہیں تو دیکھیں، اگر پتہ چل جائے کہ یہ والے 5 سوالات آنے ہیں جنہوں نے مارنی ہی نقل ہے، وہ کتابیں کھولے، تو اور زیادہ آسان ہو گیا نا کہ آپ نے وہی سارے سوالات جو ہیں وہ لے کے آپ چلے گئے. اور چلیں جنہوں نے نقل نہیں بھی مارنی، آپ کو پڑھنے کا موقع مل گیا. یہ کوئی امتحان تو نہ ہوا، مطلب یہ تو زیادتی ہے سیدھی سیدھی. اور کس کی ذمہ داری ہے یہ اس سب کو؟ حکومت وقت کی ذمہ داری. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نا. جو وزیر تعلیم ہیں وہ مطلب جواب دیں اس چیز کے کہ آپ کے پاس ایک وزارت ہے پورے شعبے کی، اور آپ مطلب کیا رزلٹس آ رہے ہیں آپ کے سامنے. اور اس طرح کے امتحانات کے بعد اگر پاس بھی ہو گئے بچے تو وہ کون سی قابلیت ہے، وہ کون سی تعلیم ہے؟ کل کو ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا تو مل جائے گا کہ پاس ہو چکے ہیں، مگر اس جو کردار کا پورا ایک رزلٹ ہے اس میں تو فیل ہو گئے نا بچے زندگی بھر کے لیے. کیسے ٹھیک کریں گے ہم انہیں؟ بالکل پڑھی لکھی لیبر بنائی جا رہی ہے سر. میٹرک پاس، انٹر پاس، یا جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ایک ان کے پاس قابلیت نہیں ہے، اسکلز نہیں ہے کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے، یا اس کی تھیوری کے بعد ایگزامز کا وہ جو ٹھپا لگ جاتا ہے کہ جی یہ میٹرک انٹر کر لیا. وہ انٹر والا بچہ جو ہے وہ ایک لیبر ہے، اس کے پاس اسکلز بھی نہیں ہے. اس سے بہتر وہ الیکٹریشین، ٹیکنیشین، پلمبر وہ تو ہیں جو ان کے پاس ہنر ہے. تو ہم ایک بہت بڑی نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دے کر ہم ان کو لیبر بنا رہے ہیں، جو کہ وہ بھی نان اسکلڈ. تو یہ بہت مسائل ہیں. آپ اس بہت صحیح پوائنٹ دیکھیں، پہلے ہی 2.5 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول، 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، تقریباً 25 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. سر یہ تو خان صاحب کہا کرتے تھے اپنے جلسوں میں حکومت میں آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کووڈ آیا، اور کووڈ میں مطلب ملینز آف چلڈرن جو ہیں وہ سکولز میں جا رہے تھے اور ہٹا لیے ماں باپ نے. مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے اور ایک بڑی تعداد لوگوں نے بچوں گھر بٹھا لیے لوگوں نے. تو یہ 2.5 کروڑ نہیں ہے، میں آپ کو مطلب آنیسٹلی بتاؤں تو یہ کہیں 3 کروڑ سے بھی زیادہ بچے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ 3-3.5 کروڑ کے قریب جو ہے نا یہ فگر ٹچ کر رہا ہو، اتنی بڑی تعداد بچوں کی. جی بالکل. مگر وہی بات ہے کہ ابھی کووڈ کے اندر میں کم بیک والی بات ضرور کہوں گا کہ جو کووڈ اور اس کے بعد کا 1 سال کے اندر نقل ہوئی ہے، جب 2 پیپر ہوئے ہیں، آپ کو پتہ کس طرح سے مس مینج ہوئی ہے. ورلڈ ریکارڈ میں وہ لفظ بولوں گا، پاکستان کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. مگر اب کم بیک ہوا ہے، دیکھا جائے نارملائزیشن کی طرف آ رہا ہے. مگر بہت سی چیزیں آؤٹ سورس کرنی تھی، تو صرف جو پیپر کی ترسیل ہے، جو اس کی ڈسپیچ کیا جاتا ہے، اس کی پرنٹنگ سٹاپ سیکرٹ ہوتی تھی. بالکل جیسے کیش وینس، گاڑیاں پیپر کرنسی نوٹ لے کر جاتی ہیں، بینکس کو ایک سیلڈ پیک جو ہے بیگ ڈیلیور کرتی ہیں، بالکل اسی طرح کا ایک نظام اگر ہوتا تو بچے کو یہ تو پتہ ہوتا کہ پیپر آؤٹ ہونے والا نہیں ہے. اچھا پنجاب میں بھی کیا ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیے ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، مگر سندھ میں اندرون سندھ کی بڑی شکایات ہیں کہ اندرون سندھ میں بہت ایسا ہوا ہے کہ ایون کراچی میں تقریباً 140 سینٹر ایسے ہیں جو گوسٹ ہیں، سینسیٹیو ہیں، جن کا پتہ بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول سینٹر بنا دیے. اب وہاں پر تو ویجیلنٹ ٹیمیں پہنچ بھی نہیں پاتی ہیں، ڈھونڈتی رہتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اور پھر وہاں جائے تو کچھ مافیاز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے. اسی طرح حیدرآباد کے اندر 25 جو ہے سینٹر سینسیٹیو قرار دیے گئے، بلکہ گورنمنٹ نے، منسٹر صاحب نے خود بولا کہ یہ سینسیٹیو وہ ہیں.
باقی دوسری طرف دیکھا جائے الیکٹرسٹی گرمی بڑھ گئی, ایگزامینیشن تھوڑا پہلے ہونے چاہیے تھے, ڈیٹس جس طرح بھی ہوئیں, پھر دیکھیں منڈے کے دن, مگر دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ بورڈ کے لوگ رات کو بھی لائٹیں جل رہی ہیں بلڈنگ کے اندر اور اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. سنڈے کو کل بورڈ آفس میں کام ہو رہا تھا. سر محنت کر رہے ہیں نا. اختر بھائی یہ کیا اتنا مشکل کام ہے کہ ہماری حکومتیں, ہمارا پورا نظام اس کو مطلب صحیح کرنے میں بے بس نظر آتا ہے؟ کیا واقعی ہمارے بس سے باہر کی بات ہے, یا اتنا کوئی غیر اہم کام ہے کہ کسی کی ترجیح نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے؟ سر ترجیحات کی لسٹ میں تعلیم ہے ہی نہیں, بلکہ اینڈ پر بھی نظر نہیں آتی. آپ اوور آل اگر تمام تر چیزیں دیکھیں اس کے باوجود بھی یہ پاسبل نہیں ہے. حالانکہ صوبائی خود مختاری 8ویں ترمیم کے بعد ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, پروونس کر سکتے ہیں, بورڈز کو دیکھ سکتے ہیں, سارے معاملات ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا, اگر صرف کوسچن پیپر کی ترسیل, اس کی جو صرف ڈسپیچ کو کیش وین کی طرح اگر ڈیل کیا جاتا, ایک ماڈل اس کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا, ٹاپ سیکرٹ رکھتے, جب تک سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو پیپر ملے اور وہ تھیلا اس وقت کھلے جب پیپر سٹارٹ ہو, تو پہلا قدم تو کم از کم یہ کرتے. پرائیویٹائزیشن کے کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آغا خان بورڈ کا ماڈل دیکھا جائے تو وہ بہت بہترین ماڈل ہے, مگر اگر وہیں پر اگر دوسرے بورڈ ضیاءالدین کا ماڈل دیکھا جائے, معذرت کے ساتھ نام لینا پڑتا ہے, تو وہ ہمارے اس گورنمنٹ بورڈ سے بھی ویسٹ ہے, وہ مطلب بہت برا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا جو اس وقت بدنامی جو ہو چکی ہے, اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ چاہے, اگر یہ سارے بورڈ چاہیں, حکومت چاہے, اب دیکھیں نا حکومت اتنی بے بس ہے, KESC کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سینٹرز ہیں, ان پہ الیکٹرسٹی نہیں جانی چاہیے. ٹوٹی پھوٹی بینچیں, فرنیچر موجود نہیں ہیں, پنکھا کہیں چل رہا ہے, کہیں صرف آواز آ رہی ہے, کہیں کچھ نہیں ہے. بچے گرمی میں بیٹھیں گے, بھیگ رہے ہوں گے. اور آپ دیکھیں مئی کے مہینے میں کتنی تیزی سے گرمی بڑھی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بچے بے ہوش ہو گئے, میرپور خاص میں بچہ بے ہوش ہو گیا. سرکار تو فنڈز دے رہی ہے, مطلب سرکار کی طرف سے اتنے فنڈز تو جاتے ہیں کہ فرنیچر جو ہے وہ دوبارہ سے سیٹ ہو سکے, مینٹین ہو سکے, پنکھے, بجلی وغیرہ کے معاملات. فہیم بھائی, بورڈ کو باقاعدہ صوبائی حکومت ایک پیسہ دیتی ہے, فنڈ دیتی ہے, جس سے بورڈ اسپیشلی فرنیچر ایگزامینیشن پرپز کے لیے پرچیز کرتا ہے. مگر فی الوقت اس سال انہوں نے فنڈز نہیں دیے, اور وہ فرنیچر اس نے ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے جو ایگزامز دینا ہوتا ہے اس کے لیے بھی پرچیز کیا جاتا ہے. اور کیا اس میں کرپشن ہوتی ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, کس طرح ٹینڈر ہوتے ہیں, کس طرح کام ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ 35,000 روپے کی جو ہے ایک بینچ خریدی جا رہی ہے, جو کہ جو ہے نا 6-7 ہزار کی بھی نہیں ہوتی. چلے ہم حکومت, یہ تو حکومتی سطح پہ جو کرپشن ہے, اللہ کرے کہ ایک دن وہ آئے پاکستان میں کہ یہ سارے کرپٹ لوگ جو ہیں یہ کم از کم عبرت کا نشان ضرور بنے. مگر سر مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ ایک کرپٹ آدمی جس نے امتحانی پرچہ لیک کیا, ٹھیک ہے, یہ ایک نہیں ہے, اس طرح کے مطلب روزانہ خبریں آتی ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ ابھی اچانک بریکنگ نیوز پہ جائیں اور خبر آ جائے کہ امتحانی پرچہ جو ہے نا وہ لیک ہو گیا, اور یہ روز کی بات ہے یہاں پہ سندھ میں. سر اس بندے کو دوبارہ کیا نوکری پہ جانے کا حق ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل حق نہیں ہونا چاہیے, اس کو پبلک کرنا چاہیے کہ اس کو دوبارہ سے اس بندے کو ہم نے کر دیا ہے, اس کے بعد انکوائری. مگر کیا ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, مطلب اتنا وہ سامنے آنا چاہیے, کوئی سرکاری نوکری نہیں ملنی چاہیے. امپلائیز کی یونینز ہوتی ہیں, پھر وہ بات جب سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ شخص بحال ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹی ایکشنز لیے جاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ بالکل اس کا حق نہیں ہے کسی بھی. اگر دیکھیں حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے, استاد جو ہوتا ہے, ٹیچر جو ہوتا ہے, اگر کسی بچے کا فیوچر برباد کرتا ہے, اس کو صحیح تعلیم نہیں دیتا, اور اگر اس کو تو سمجھ لے کہ پوری اس کی نسلیں تباہ کرتا ہے, یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے, معاشرے کا قتل ہے. اگر کہیں تعلیم نہیں ہے تو شعور کیسے پیدا ہوگا سر؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. سر اس سزا ڈیفینیٹلی سزا ہونی چاہیے, کیونکہ اس بندے کی وجہ سے کسی حقدار کا حق مارا جا رہا ہے. ایک بچہ جس نے پورا سال پڑھائی کی ہے, اس نے محنت کی ہے, اس نے بچے نے یاد کیا ہے, اور وہ اس محنت کے بعد پیپر دینے گیا ہے, اور ایک پیپر لیک ہو گیا, ایک بچے نے دیکھا ہے, نقل مار کے وہ پاس کر کے نمبر اس سے زیادہ آ گئے. کل کو ہو سکتا ہے وہ جہاں پہ وہ نوکری کر رہا ہو, جہاں کام کر رہا ہو, وہاں حقدار جو بچہ تھا, جو محنتی بچہ تھا, اس کو جانا تھا, مگر اپنے نمبرز کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح یہ بچہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا اس سیٹ پہ. تو مطلب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
ویسے تو کہنے میں کہ 10 15 20 25 50 نمبر اس نے زیادہ لے لیے، کیا ہو گیا؟ پورا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے اگر صرف ایک جگہ پہ اس طرح کی تھوڑی سی کوئی چیز چل رہی ہو. مگر یہ مطلب کرپشن کا سیلاب ہے اس وقت. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم شہاد سے دیکھیے عرض کر رہا ہوں کراچی سے. خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، اب تو بہتر ہے. میرا بائی پاس ہو گیا، اللہ کا شکر. اچھا چلے ماشاءاللہ، آپ کی آواز سن کے بڑا اچھا لگا ہمیں. کل فہیم میری بیٹی ایک تو ایم فل کر چکی ہوں، دوسری کلاس 9 میں تھی. کل ان کا کمپیوٹر کا پیپر تھا. ٹھیک ہے. میں خود اپنی اہلیہ کے ساتھ سینٹر پہ گیا. ٹھیک ہے. خود جا کے اس کو 9 بج کے میں بھی 10 منٹ پہلے چلے گئے کہ بھائی لائن 9:12 اندر چلی گئی. آپ یقین نہیں آئے گا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 9:10 پہ ایک بائک کے اوپر ایک چچا میاں اور ایک لفافہ اور تھیلی لے کے گارڈ کو کہہ رہے ہیں کہ کھولو کھولو گیٹ کھولو. وہ بیچارے پرچہ لے کے 9:10-15 پہ آ گئے. وہ آپ سوچیے جب پرچہ اس طرح بائک پہ ٹوٹی والی بائک، چچا میاں کی عمر کو 60 سال، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے اور وہ لے کے آئے ہیں. اس طرح جب آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ ایک وین ہوتی ہے جیسے بینک کی لاکر وین ہوتی ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ کر، ایک یہ پرابلم. دوسرا ایک دن پہلے تک یہ نہیں پتا چل رہا تھا سینٹر کہاں ہے. انہوں نے کہا جی نیٹ پہ آ جائے گا. اور بھائی نیٹ پہ ایک دن پہلے اتوار کی سیٹرڈے کی شام کو آپ پتا چلا فلاں جگہ سینٹر ہے. تو وہ بھی کیا پریشانی بچوں نے اٹھا رہے ہیں. تیسری بات یہ بھائی اسلام آباد میں بھی تو سینٹر ٹیچروں کا پڑتا ہے. یہاں اسٹوڈنٹ کا ڈالنا بند کر دیں، ٹیچرز کا سینٹر ڈالیں، ٹیچر ادھر سے ادھر موو کریں، بچہ اپنے اسکول میں بیٹھا ہو، پورا اسٹاف بدل دیں جیسے اسلام آباد میں کرتے ہیں آپ. تو یہ قانون یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی میری ریکویسٹ ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. شاہد انکل تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کیا. جناب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انہوں نے صحیح فرمایا، بالکل ایسا ہے. دیکھیں آخری روز پیپر ہونا ہے اور ایک دن پہلے رات کو کئی سینٹر چینج بھی کیے گئے. جو سینٹر پہلے سیکیورٹی ریزنز نہیں، سیکیورٹی ریزنز نہیں ہے. جو بورڈ کے چیئرمین نے یہ فرمایا، کنٹرولر نے فرمایا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سینٹر چینج کرنے پڑے. اب وہ جب انہوں نے دوبارہ اپنا پاسورڈ، اپنا رول نمبر ڈالا ریسرچ کرنے کے لیے تو سینٹر کوئی اور پتہ چلا. تو جب اچانک اس طرح کے معاملات ہوں گے، اصل میں ہوتا کیا ہے سر، آپ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے نا کرپشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یعنی کہ دیکھیں نا، آپ آخری دن تک آپ جو ہے فارم لیتے رہیں، آپ اتنے فنڈز کٹھے کر رہے ہیں. اگر آپ 3,94,000 کو کیلکولیٹر پہ یہاں پر ہمارے ناظرین کیلکولیٹ کریں کہ آن ایوریج 3,000 3,500 فیس دیتے ہیں تو کتنے ملین روپیز جو ہے ان کو فنڈز ملتا ہے. آپ کیلکولیٹ کر کے حیران ہو جائیں گے. پھر جب اس کے اوپر اس سے زیادہ، یعنی کہ اگر 2,500 4,000 روپے خرچہ کرتا ہے ایک پیرنٹ ایک بچے کے اوپر، تو یقین کیجئے اس سے زیادہ خرچہ تو وہ پیپر سالو کرنے کرانے میں اوپر کا جو پیسہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے 9, 10 اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایگزامز کے اندر. یہ کیلکولیشن ہے. اچھا سر دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پہ تعاون کیا ہے ہیکو آئس کریم نے. اور ہیکو 100% خالص ڈیری آئس کریم ہے جو کہ تازہ دودھ اور فریش کریم سے تیار کی جاتی ہے. 70 سال پہلے اپنا سفر شروع کیا. ہیکو پاکستان کی نمبر 1 ڈیری آئس کریم ہے. ڈیری آئس کریم کو فروزن ڈیزرٹ سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اوکے، واپس آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. سر ہم بات کر رہے تھے کہ ممکن نہیں ہے ایسا کہ یہ مسائل حل کیے جائیں امتحانات کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. کیا ہمارے پاس کوئی انوکھے قسم کے مسائل ہیں؟ ہم سے زیادہ غریب ممالک ہیں، ان کے ہاں بھی تو یہ مسائل ہوں گے جو حل کیے ہوں گے انہوں نے. اور دنیا بھر میں ہم سے زیادہ آبادی والے ممالک بھی ہیں، انہوں نے بھی مسائل حل کیے ہوں گے. اور اس صوبہ سندھ میں یا سندھ کے علاوہ پاکستان میں اور بھی ایسے علاقے موجود ہوں گے جہاں بڑے آسان طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے اور اس طرح کی شکایات نہ ہونے کے برابر ہوں گی. تو کیسے ممکن ہے؟ تھوڑا سی اس پہ روشنی ڈالیے.
دیکھیے ممکن تب ہوگا کہ ہم اپنی انفرادی رسپانسبلٹی پوری کریں، کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہے پورا پاکستان، وہ تمام والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، معیاری تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ تمام ادارے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے جتنی ان کی لیگلی یا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لیگل سے مراد یہ ہے کہ جو اگر کوئی ادارہ ہے گورنمنٹ ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے، اگر جیسے KEC کی بات بھی کر لی جائے تو چلو ان کی ذمہ داری ہے وابڈا کی کہ وہ وہاں پر الیکٹرکسٹی پورے گورنمنٹ سیکیورٹی اگر پرووائڈ کرنی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں انڈیویجول لے کر، بورڈ تو ایک آرگنائز کرتا ہے، اس کی تو ہے کور رسپانسبلٹی ہے، مگر ہمارے والدین کی بھی ہے۔ وہی لوگ ہیں جو پیچھے جاتے ہیں، جا کے وہ بوٹی یا جو بھی مواد فراہم کرتے ہیں، وہ جو واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے دوسرے چینل چلا رہے ہیں، جو پورا یہ انتظام رکھتے ہیں، یہ اس میں بہت بڑی فنڈنگ ہے۔ ہم انفرادی طور پہ اپنے بچوں پہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ پیمپر کر چکے ہوتے ہیں بچے کو، کچھ نہ بولیں۔ جب پیار نہیں مار کی کہانی کریں گے ہم تو ظاہر ہے پھر پیار ہی کرتے رہیں، پھر بچے کو ڈر تو ہے نہیں۔ پھر اب ہم چاہیں گے کہ جی وہاں ڈنڈا لے کے سینٹر کے چاروں طرف سے ہم رینجرز کو ریکوزٹ کریں یا کسی پولیس کو ریکوزٹ کریں کہ جی وہاں کھڑے ہو جائیں، تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ٹریفک کا نظام ہے فار ایگزامپل کہ اگر ہم انٹرنل ڈسپلن پیدا نہیں کریں گے، ہمیں خود ہمارا ضمیر وہ نہیں بتائے گا کہ مجھے سگنل نہیں توڑنا، اور ہم جہاں کیا یہ سفید وردی والے یا جو وارڈن ہوتے ہیں وہاں کلاشن کوف لے کے کھڑے ہو جائیں، معذرت کے ساتھ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، اگر ایک چوراہا ہے تو چاروں طرف سے دو لوگ کھڑے ہو جائیں، تبھی ہم قابو میں آئیں گے۔ ہم ایسی قوم کیوں بنتے ہیں؟ ہمیں انفرادی طور پہ بریک لگانی ہے، انفرادی طور پہ قوانین کو فالو کرنا ہے، ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ مگر اختر بھائی مجھے بتائیں کہ ہم کن لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں میں صحیح اور غلط کی تمیز ہو تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح غیر قانونی طریقے سے پاس ہونے کے لیے یا پیپر دینے کے لیے ان کی مدد کریں یہ ماں باپ؟ مطلب ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ وہ نہیں، اخلاقی طور پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کوئی حل نہ ہوا۔ دیکھیں اگر اخلاقی طور پہ معاملہ حل ہونا ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا، اور قانون کسی چیز کا نام ہے، قانون آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس اخلاقیات والے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دوسری چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ اداروں نے قانونی طور پہ اور ایز اے انڈیویجول جو سول سینس جن کے پاس ہے، سول سوسائٹی جو ہے یا انفرادی پیرنٹس جو ہے، وہ اپنے طور پر یعنی اخلاقیات کے دائرہ کار میں براڈ اپ اسٹارٹ ارلی ایئر ایجوکیشن سے ہوتا ہے، وہیں سے ہم بچے کو اچھے برے کی تمیز بتائیں گے کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ جب ہم شروع میں پیمپر کر چکے ہوتے ہیں بچے کو، میں نے یہ اس لیے کہا تھا، پیار نہیں مار کا ایک سلوگن تھا، کسی اور سینس میں نہ لیجئے گا، بالکل ہمیں انسانی حقوق کا خیال کرنا ہے، مگر جب یہ ساری چیزیں ہم خود کر چکے ہوتے ہیں پھر ہم بچوں کے لیے جو ہے رانگ وے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اب جناب انہوں نے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، اب وہاں پر میرٹ کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے، تو پھر وہاں پر خود وہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنا زر مبادلہ ہمارا خرچ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے جو ہماری عوام ان چیزوں پہ غلط طریقے سے خرچ کرتی ہے۔ کیلکولیٹر اٹھائیں، کیلکولیٹ کریں، آپ صرف کراچی بورڈ کی کیلکولیشن کر لیں، سکھر بورڈ کی 1 لاکھ بچہ اپیئر ہو رہا ہے اس کی کر لیں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بطور قوم تو کچھ کریں نا۔ اب صرف ہم یہی کہتے رہیں کہ یہاں ہر گلی کے اندر ایک پولیس اسٹیشن بنا لیا جائے، کیا ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، اپنی ذمہ داری دوسروں پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک معاشرے کے وجود میں آنے اور ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ تمام ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، بینگ استاد، بینگ ایجوکیشنسٹ، اور ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہمیشہ جو ہے اس طرح کی کمپین کرتی ہے، ہمیشہ ہم شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں سب کا بھلا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قابل نہیں بنائیں گے، دنیا سر آئی ٹی ایج سے اے آئی ایج کی طرف جا رہی ہے، اے آئی ایج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ابھی تک ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹیکنالوجی نہیں ہے سر، وہی بلیک بورڈ کی جگہ وائٹ بورڈ لگ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آئی ٹی سے شفٹ ہو رہی ہے
اے آئی کی طرف. پاکستان میں اے آئی آ گیا ہے سر. ہم بچوں کو سوکھی کتابیں پڑھا رہے ہیں, رٹے لگا رہے ہیں, کانسیپٹ بیس ایجوکیشن نہیں ہے, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. ہم اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ ہمارا معاشرہ کہاں جائے گا سر؟ اے آئی تو بہت خطرناک ہے, جہاں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہیں پر وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو, آنے والی یوتھ کو اس قابل بنانا ہے کہ ٹیکنالوجی کی تعلیم کا حصہ بنانا ہے, کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دینی ہے. یہ عوام سنیں. ہم صرف کب تک الزام تراشی کرتے رہیں گے؟ ہم اس وقت اگر جتنا یہ سندھ میں پیپر ہو رہے ہیں اور حکومت سندھ سے اگر ہم یہ اپیل کریں, درخواست کریں, یا کوئی ایسی کوئی نہ کوئی تو طاقتور شخصیت ہوگی نا یہاں پہ کہ جن کے ایک اشارے سے سارے کام ہو جاتے ہیں, مطلب کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, تو یہ والا نظام بھی تو بہتر ہو سکتا ہوگا. مطلب کہیں نہ کہیں تو ہم ایک ہوپ رکھ سکتے ہیں نا, کچھ تو ایسا ہوگا, کسی سے تو مطلب یہ معاملے کے حل کی طرف جا سکتے ہیں کہ آنے والے سال میں یا اگلے امتحانات میں کمپیریٹیولی چیزیں بہتر ہوں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آج ہی ایک دم سے ایسا نظام بدل جائے کہ کچھ مطلب شکایتیں ختم ہو جائے ہر جگہ سے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, مگر آہستہ 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 کوئی تو ڈور کا سرا ہوگا نا جہاں پہ مطلب ہمیں امید رکھنی چاہیے. جی بالکل امید رکھنی چاہیے, اور اس سلسلے میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں, پرپوزلز بھی ہیں. ہم نے خود پرپوزل فیڈریشن کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ تعلیم کو آپ بہتر کریں, کیونکہ اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا. اس کے لیے اقدامات, پلاننگز موجود ہیں, مگر یہ ہے کہ جس سپیڈ سے وہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اس سپیڈ سے جو ہے اتنا جلدی رزلٹ نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہ اگر ایک روڈ ہے اس پہ سے 100 گاڑی گزرتی ہے, آج اس کو تھوڑا وائڈ کرنے, پتہ چلے یہاں پر 1000 گاڑی چل رہی ہے, روڈ جو ہے بڑا سلو ہو رہا ہے. تو وقت کی ضرورت کے تحت بڑا ریپڈ چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ بہت ضروری ہے, جو بغیر ویژن کے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ویژن ہے اس کو عملی شکل دینا بھی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو ہمارے سر پہ ہیں اور جنہوں نے یہ سارا نظام چلانا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف آ گیا, جلدی سے انہیں شامل بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, میں رضوانہ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام جی رضوانہ جی, یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنا یہ سسٹم کب چینج کریں گے؟ ہم لوگ ایم سی کیوز بیس پیپر کیوں نہیں لیتے؟ اگر 100-200 ایم سی کیوز ہوں گے تو ان کو کون آؤٹ کر سکتا ہے؟ ان کی نہ نقل ہو سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور پیپر بلیس اب آ رہا ہے ہر جگہ, کتنے پیپر کی پرابلم ہے. ہم 24-25 پیج کی کاپی دیتے ہیں اور بچے وہی صفر کے صفر ہوتے ہیں. میں ایک ٹیچر ہوں, اس لیے میں جانتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو اس بیس پہ کریں گے نا تو بچوں میں قابلیت آئے گی, وہ پورے لیسنز پڑھیں گے. لیکن یہاں تو وہی ہوتا ہے, وہ 10 ایئرس کو دیکھتے ہیں, اس میں سے کچھ امپورٹنٹ نکالتے ہیں اور ان میں سے بھی پھر آؤٹ ہو جاتا ہے, تو کچھ 5-6 سوال ہی بچتے ہیں. جی رضوانہ جی, تھینک یو سو مچ, آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, اور ہم اسی درخواست کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جس طرح رضوانہ جی نے کہا ہے آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں. اور آج ہمارا جو دکھ ہے, جو درد ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میرا دل نہیں کر رہا ہوتا آنیسٹلی کہ صبح ہم آئیں اور آ کے ہم اس طرح کی کوئی بات کریں جس سے مطلب ہمارا جو ہے نا وہ بلڈ پریشر بڑھے, مگر کیا کریں, مجبوری ہے. اگر ہم ان باتوں کو, ان ساری چیزوں کو منظر عام پہ بھی نہیں لے کے آئیں گے تو پھر یہ کب حل ہوں گی, کب ان کے بارے میں کوئی بات ہو سکے گی. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.